السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ملک کے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب کے ساتھ، جو پاکستان کی صحافت کے جو چند قداور لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت عرصہ طویل عرصہ انہوں نے پرنٹ میڈیا میں گزارا اور جنگ سمیت کئی اداروں میں ایڈیٹر کے فرائض اور گروپ ایڈیٹر کے فرائض انجام دیے، اور پچھلے 8-10 سال سے وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے ہیں اور اس وقت بول نیوز کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، ایگزیکٹو پریزیڈنٹ کے طور پر۔ تو اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، کیونکہ میں خود بھی ان کے شاگردوں میں میرا شمار ہوتا ہے، میں اس کو بڑا فخر بھی کرتا ہوں، اور صحافت میں ان کو استاد الاساتذہ کہا جاتا ہے۔ علم کا ایک بحر بے کراں ہے جو ان کے اندر موجزن ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک سما باندھ دیتے ہیں، لکھتے ہیں تو الفاظ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیاست، صحافت، تاریخ، ادب، عمرانیات، شاید ہی کوئی شعبہ، کوئی عنوان اور کوئی موضوع ایسا ہو جس پر ان کی گرفت نہ ہو، اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بہت کچھ متعلقہ شعبے کے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں مزید وقت جو ہے وہ ضائع کیے بغیر لغاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ بیسیکلی اس ہماری نشست کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کس طرح آپ محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، جدوجہد کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے شعبے میں نام کماتے ہیں۔ لغاری صاحب اس لحاظ سے مطلب ایک کامیاب ترین جو صحافت کے شعبے کے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ خود بھی بہت نام کمایا انہوں نے، اور اب ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی، تمام بچے جو ہیں ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو کسی والد کی خواہش ہو سکتی ہے وہ انہوں نے حاصل کر دیا ہے۔ تو میں لغاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا سوال تو سر یہ، یعنی صحافت کی طرف آپ کیسے آئے اور اسٹارٹ یعنی پریکٹیکل لائف آپ کی کیسے اور کب شروع ہوئی؟ اچھا، صحافت میں آنے سے پہلے میں صحافت کی مشق کر رہا تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا تھا۔ ایک تو شوکت صدیقی صاحب کہ میں پڑوس میں رہتا تھا اور میری ان سے اکثر نہیں یعنی بیشتر ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ میرا یوں ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب ہم روزانہ نہ ملتے، اور روزانہ شام کو 9 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ نے زیادہ دیر نہیں جاگنا ہے، تب بھی شوکت صاحب کو ہم نے سونے نہیں دیا رات بھر، اور ہم بیٹھ کر باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ ایک اور محمد علی صدیقی صاحب وہ صحافت میں تھے اور بڑا نام تھے، ادب میں ان کا نام بہت بڑا ہے، ان کے ساتھ محفل ہوتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مجاہد بریلوی صاحب کے والد جو ہیں سید الطاف علی بریلوی، ان کے ساتھ ہماری بہت نیاز مندی تھی، اور العلم رسالہ نکالتے تھے، اور 70s میں میں اس میں آرٹیکلز لکھا کرتا تھا، اور 70s میں ہی ایک رسالہ تھا انجمن اسلامیہ کا، ترجمان پرچہ تھا، انجمن اس کا نام تھا، اور قائد اعظم نے انجمن اسلامیہ کے بانی کو الاؤ کیا تھا، ایک لیٹر بھی ان کا موجود تھا۔ ہم نے 14 اگست کو ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ، اور جو چانسلر ہیں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کے، تو ان کو قائد اعظم نے کہا تھا، الاؤ کیا تھا کہ آپ میرا نام استعمال کر سکتے ہیں اپنے تعلیمی مقاصد کے لیے۔ تو ان کا پرچہ انجمن تھا، اس میں میرے بہت زیادہ آرٹیکل چھپتے رہے، اور یہ جو سیاسی صحافت ہے اس میں ہم ارشاد راؤ صاحب کا ایک پرچہ نکلتا تھا، اور ایک عہد میں وہ ایک بہت بڑا آرگن تھا ہمارے لیفٹ ونگ کا، اس میں میں نے آرٹیکل لکھے، اور وہ ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ مساوات میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے، اعلان میں آرٹیکلز لکھے تھے، اور پھر باقاعدہ صحافت میں آنے کے لیے یہ ہوا کہ نوائے وقت تازہ لاہور کراچی سے آیا تھا، لاہور سے نکال رہے تھے، کراچی پہنچا تو کراچی میں شام کی رات کی جو نیوز شفٹ ہے اس میں ٹرانسفر ہوا ہمارے دوست گول محمد فیضی کا۔ انہوں نے کہا یار آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ٹیلی جرنلزم میں آ جائیں؟ تو میں نے کہا کہ اتنا آسان تو نہیں۔ انہوں نے کہا بہت آسان ہے، آ جائیں۔ تو انہوں نے مجھے ایڈیٹر سے ملایا، انہوں نے ایک کریڈ مجھے دی کہ اس کا ٹرانسلیشن کر دیں۔ میں نے وہ ٹرانسلیشن کر دیا،
اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ جائیں ڈیسک پر بیٹھ جائیں، آپ ہو گئے۔ تو گول محمد فیضی صاحب نے اگرچہ نائٹ شفٹ میں جانے سے اپنا کچھ ان کو وہ تھا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں، حالات ایسے نہیں ہیں، میں وہاں پر دیر تک نہیں رہ سکوں گا، تو میرے لیے ایک موقع نکلا کہ میں رات کو 2 بجے تک آخری کاپی تک رکتا تھا۔ اور اس وقت محبوب علی خان چیف نیوز ایڈیٹر تھے اور سرور صاحب نیوز ایڈیٹر تھے، اس وقت لندن میں ہیں، اور وہ وہاں سے سرور صاحب کشمیر ٹائمز اور نیشن نکال رہے ہیں، اور وہ بہت ہی کمال کے پرچے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سال میں نے نوائے وقت میں کیا، پھر میں جنگ میں آ گیا 1985 جنوری میں، اور جنوری 1985 سے 30 سال تک لگاتار 2015 تک میں رہا۔ 2 گیپ ہے، ایک گیپ میں میں نوائے وقت میں واپس گیا چند ماہ کے لیے، اور ایک گیپ میں پبلک نکالا انور سندائے صاحب کے ساتھ مل کر، اور یہ 2 تجربات تھے جو بیچ میں ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر میں جنگ گروپ میں واپس آیا، اور جنگ گروپ نے ایک شام کا اخبار نکالا جس میں آپ نیوز ایڈیٹر تھے، ہم ساتھ تھے، اور ہم نے وہ مل کر نکالا تھا۔ اور اس وقت آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیکھا، میں نے آپ سے سیکھا تھا۔ صحافت میں صحافت میں اوورآل مطلب ترقی تو بہت ہوئی ہے، لیکن ایک ڈکلائن بھی آیا ہے، یعنی معیار کے حوالے سے جو انعطاف پذیر ہوئی ہے صحافت۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک کچھ ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کو جیسے کرش کیا گیا ہے۔ تو مطلب ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا پرنٹ میڈیا کا، آپ کو طویل بیک گراؤنڈ آپ کا پرنٹ میڈیا کا ہے، اور اب بھی آپ ظاہر ہے کہ لکھتے بھی ہیں، اب وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو گیا ہے، تو آپ اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس کو اگر ہم کمپیئر کریں مغرب سے یا دوسرے ملکوں سے؟ دیکھیے مغرب میں اب بھی اخبار بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہے ہیں، جرمنی میں بھی اور جاپان میں بھی، چین میں بھی۔ اور چین میں نے وزٹ کیے تھے وہاں کے آفیسز کو، میڈیا آفیسز کو، میڈیا ہاؤسز میں ہم گئے تھے، بہت سے دیگر اداروں میں گئے تھے، لیکن وہاں پر میڈیا پریویل کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹرگل کی جائے، جس طرح سے یہ سینٹرلائز کرتے جا رہے ہیں کہ جناب تمام اخبارات ایک ہی اسٹیشن سے تیار ہوں اور اپنے اپنے اسٹیشن پر چھپیں، تو بہت سی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ نہیں، اگر کوئی خبر آتی ہے تو چونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا میں بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی خبر ہے پہلے بھی الیکٹرانک میڈیا کو دے دی جائے۔ لیکن اگر جو رپورٹرز ہیں پرنٹ میڈیا کے ساتھ، اگر وہ اپنے پرنٹ میڈیا کے لیے کام کریں اور کوئی نہ کوئی سٹوری رکھی جائے، اگر آپ 5، 8، 10 سٹوریز، اور اس کی مثال آپ کا ہے امت ہے، اور امت نے تمام ایکسکلوسیو سٹوریز پر اپنے آپ کو نہ صرف سروائیو کیا بلکہ سرکولیشن میں وہ سارے اخباروں کو آلموسٹ پیٹتا ہوا آگے نکلا۔ اور یہ موقع اس وقت بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا تھا جب آپ نیوز ایڈیٹر تھے، تو آپ نے کیسے دیکھا تھا کہ لاکھوں میں پرنٹ آرڈر ہوتا تھا روزانہ کا، اور ہم نے 3.5 لاکھ سے شروع کیا اور ہم 6 لاکھ تک گئے تھے، اور یہ پوزیشن جو ہے وہ 1-2 مہینوں میں بنی تھی روزنامہ عوام کی۔ تو وہ موجود ہے، اس کو موجود ہے، جگہ موجود ہے، اسپیس موجود ہے، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے جتنا اسٹف آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کی جو ویورشپ ہے ایک خبر کی آپ ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک خبر تفصیل سے پڑھنا چاہیں امت میں تو آپ کو 15 سے 20 منٹ 25 منٹ لگ سکتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پونے گھنٹے تک ایک ہی خبر آپ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر تو آپ 1 منٹ میں گزرے، 1 منٹ سے زیادہ، مطلب بڑی سے بڑی خبر بھی 1 منٹ لیتی ہے، تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں خبر تو نہیں ملے گی، آپ کو چند گلپسز ملیں گے اس خبر کے، اور ڈیٹیل کے لیے پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ تلاش کرنی پڑے گی، کچھ اور دیکھنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہے، اور اس کی ایک مثال بھی ہے، سندھی میں ویورشپ جو ہے وہ KTN کی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ اخبار جو ہے اس کی ڈکلائن نہیں ہوئی اس طرح سے جس طرح سے اردو میڈیا کی اور انگلش میڈیا کی ہوئی ہے، ویسی ڈکلائن جو ہے وہ کاوش کی نہیں ہوئی ہے۔ کاوش اب بھی بڑا اخبار ہے اور اس کو سندھ بھر میں ویسے ہی دیکھا جاتا ہے اور ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔
یہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی رسپانسیبل اور ریلائبل جو میڈیا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہی ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو نہیں، ریلائبل کی حد تک تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کو بے بھروسہ کہوں. آپ بھروسہ تو کر سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر بھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جتنا ٹائم آپ کے پاس پرنٹ میڈیا میں ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کو تو 24 گھنٹے کے بعد دینی ہے نا خبر، لیکن اس کو تو ہر 1 منٹ کے بعد خبر چاہیے. اور اس جو بھاگ دوڑ ہے اس کے اندر جو میکینزم ہے اور اس کے اندر جو آپ کی چیزوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ بڑھی ہوئی ہو تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فوراً بریک کرنی ہے اور بریکنگ کی طرف جانا ہے تو بہت سی جزیات آپ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن آپ پرنٹ میڈیا میں تو نہیں چھوڑ جاتے. ہاں، پرنٹ میڈیا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو خبر کی تہ تک پہنچنا ہے اور تمام تفصیلات دیکھنے، لیکن پھر آپ کو پرنٹ میڈیا کی طرف جانا پڑے گا. اب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں پرنٹ میڈیا تو اب وہ آ چکا ہے، ڈیجیٹل ہو چکا ہے، تو آپ ڈیجیٹل اس پر چلے جاتے ہیں، آپ نیٹ پر چلے جاتے ہیں، اور جو دوسرے اخبارات ہیں یا انہی چینلوں کی جو دیگر تفصیلات ہیں، آپ جب بول کو دیکھیں گے، نیوز کو تو ظاہر اس میں خبر موجود ہوگی، لیکن جو بول کا اپنا وہ ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ خبروں کا ایک انبار ہوگا اور بہت زیادہ خبریں ملیں گی آپ کو. لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے 2 ستونی یا 3 ستونی دنیا ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا میڈیا بھی کئی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ہر ستون کی اپنی چمک دمک ہوتی ہے. اچھا سر، آپ کا صحافتی سفر تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل ہے اور آپ نے زیادہ تر لیڈنگ رول ادا کیا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ باقی چیزوں کو مینیج کس طرح کرتے ہیں. آپ کو ہم نے دیکھا کہ بہت ایکٹیولی آپ اپنے وسیب کے لیے، جو جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے سرائیکی وسیب سے، اور ایک پسماندہ، ایک تو سوال یہ بھی ہے پہلا کہ اس پسماندہ علاقے سے تعلق کے باوجود آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ، یعنی اس کو آپ نے ہینڈل بھی کیا، اب بھی آپ موجود ہیں. تو یہ جو سفر ہے اس کو آپ نظیر لغاری کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں نے مجموعی طور پر کوئی کامیاب زندگی نہیں گزاری ہوگی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کامیاب رہا ہوں. میرا خواب اس سے بڑا تھا. میرا خواب تھا کہ ہم پوری اوورال تبدیلی لائیں گے. تو میں تو سیاسی عمل میں شریک نہیں ہو پایا. مجھے وہ بھی کرنا تھا. اپنی حد تک، میڈیا کی حد تک بھی میں کوئی بڑا چینج نہیں لا سکا ہوں. میں بہرحال ایک ایسے گاؤں سے اٹھا تھا جہاں ٹوٹل گھر جو ہے وہ 7 یا 8 تھے، اور بالکل پوری اور کوئی آبادی جو قریب ترین آبادی تھی وہ بھی کم از کم آدھے میل کے فاصلے پر، وہ بھی 7-8 گھروں کی ایک اور آبادی تھی. تو اس طرح کے ماحول سے، اور روڈ جو تھا وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. ہمیں ایسے کھیتوں میں سے گزر کر جانا پڑتا تھا. تو وہاں سے اٹھ کر تیسری کلاس میں جب پڑھتا تھا تو میں نے پہلی دفعہ بس دیکھی تھی، اور بس پر چڑھنے کی بجائے میں بھاگ گیا تھا کہ اس بلا میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تھا وہ سفر جہاں سے زندگی کو شروع کیا ہے. میں کراچی پہنچا ہوں. میٹرک میں نے کراچی سے کیا، اور باقی پڑھائی بھی میں نے، ایک میٹرک میرا پرائیویٹ ہے، میں نے پرائیویٹ کیا. میں نے باقی جتنی بھی پڑھائی کی ہے، جتنا میں پڑھ سکا ہوں، میں بہت ہی کم پڑھا ہوں، لیکن میں نے وہ سب پرائیویٹ ہی کیا. میرے سارے ایگزام پرائیویٹ ہیں. تو ایل ایل بی کیا آپ نے؟ ایل ایل بی کیا میں نے. وہ ریگولر تھا اس لیے کہ آپ پرائیویٹ ایل ایل بی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ بھی میں نے کیا کیا، بلکہ وہ علی محمد شاہین صاحب ہمارے انتہائی عزیز دوست اور بہت مہربان تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے فیس بھر دی، اب تو تمہیں امتحان دینا پڑے گا. پھر انہوں نے وہ اپنے آپ کو تو سارا ان کا معلوم ہے کہ کس طرح ان کے گھر پر ہر وقت ایک جلسہ رہتا تھا، اور اسٹوڈنٹ رہتے تھے جو ان سے پڑھا کرتے تھے، جو ان کا گھر ہی ایسا تھا کہ جہاں پر صرف علم ہوتا تھا. لیکن میرے لیے ان کی ایک رعایت یہ تھی کہ وہ رکشہ میں بیٹھتے، میرے گھر آتے، اس پرچے کی تیاری کراتے اور پھر واپس آتے. جو سینکڑوں اسٹوڈنٹ اور ہوتے تھے ان کو تیاری وہ بعد میں جا کر کراتے تھے. اور امتحان کے دنوں میں وہ میرے لیے گھر پر آتے تھے، خود آتے تھے اپنے خرچے پر، اور خود ہی واپس جا کر پھر اپنے باقی دیگر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے. تو میں نے اس کو تو ایسے ہی کیا تھا ایل ایل بی کو. اور میں نے کوئی اچھی پڑھائی نہیں کی، معیاری پڑھائی نہیں کی ہے. مجھے پڑھنے کا بہت کم موقع ملا. میں نے کتابیں دوسرا میرے اچھی ایک لائبریری بنائی ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ پڑھ لکھا ہوں. اچھا، آپ نے اپنی کتابیں بھی، آپ کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فل ٹائم جرنلسٹ ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کے لیے آپ ہمیشہ وقت نکالتے رہے، جو کہ بہت سارے دوسرے لوگ جو ہے وہ خواہش کے باوجود نہیں کر سکے. کچھ علم کا وہ درجہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکے. تو آپ
نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کس کس موضوع پہ؟ 8 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. پہلی کتاب سیاست دوران، اس کے اندر سیاستدانوں کے انٹرویوز ہیں، اور یہ ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران لیے جانے والے انٹرویوز تھے. کوئی 10-15 سیاستدانوں کا انٹرویو، وہ الیاس شاہ صاحب نے اس کو کمپائل کیا تھا اور اس کو کتاب کو نشیبت پبلیکیشن کی طرف سے چھپایا تھا سیاست کے دوران. اس کا کوئی پرنٹ میرے پاس بھی نہیں ہے. دوسری کتاب میری جو تھی ایک سفر نامہ تھا جو سعودی عرب اور مصر اور برطانیہ کا تھا، اور وہ میرا سفر نامہ سرائکی میں تھا. پھر اس کے بعد میری کتاب آئی تھی وہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے ورلڈ لیڈرشپ، ان میں مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ انٹرویوز تھے. ان میں انڈیا کے وزیر اعظم وی پی سنگھ، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، سری لنکا کی پریزیڈنٹ چندریکا کمارا تنگا، نیپال کے وزیر اعظم منموہن ادھیکاری، سعودی عرب کے کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز، طالبان کے بانی لیڈر ملا عمر اور احمد شاہ مسعود، اور گلبدین حکمت یار، مولوی یونس خالص، کمیونسٹ پارٹی آف برطانیہ کے اینڈی بروکس، اور لیبر پارٹی کے لیڈر، اور 50 سال تک برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ٹونی بین. ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا. ان کے انٹرویو میں وہ چھپی ہوئی کتاب بھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا انٹرویو کے بڑا طویل گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب یہ میرا انٹرویو جو ہے اگر میرا وائبہ ہوتا یا میں یہ سمجھتا تو میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں پی ایچ ڈی مجھے دے دیا جائے. تو اس انٹرویو کے بعد مجھے پی ایچ ڈی ملنا چاہیے. تو ملازمت سے بھی اچھی گفتگو ہوئی تھی. تو یہ کچھ اور بھی لیڈرز تھے. مجھے انورا بندرا رائے کے تھے، اسپیکر تھے وہاں کی سری لنکا کی نیشنل اسمبلی کے، تو اور بھی ہوں گے، تو مجھے وہ یاد نہیں رہے ہیں. تو ایک بک میں ان کے انٹرویوز تھے. یہ میری آئی تھنک تیسری کتاب تھی. چوتھی کتاب میری جو تھی وہ میرے کالموں کا ایک سلیکشن تھا، بلکہ آخری جو میرے جنگ میں لکھ رہا تھا، تو جو آخری کالم چھپے تھے ان کا انہوں نے بنایا تھا. لیکن شروع کے باقی کالمس میرے پاس ہیں. میرے خیال میں 3-4-5 کتابیں وہ بھی بنیں گی، لیکن اس کو کمپائل کرنا باقی ہے. تو یہ چوتھی کتاب تھی. 5ویں کتاب میں نے دنیا کے جو رینیسانس پیریڈ کے اور اس سے بہت پہلے کے، بلکہ سکندر اعظم سے شروع کریں اور آج کے دور تک جتنے بڑے لوگ ہیں وہ ان کے جو پرسنل لیٹرز ہیں ان کو میں نے کمپائل کیا ہے، اور ان کے ذاتی خطوط، نیپولین کے ذاتی خطوط، والٹیئر کے ذاتی خطوط، اور امانوئل کانٹ کے ذاتی خطوط، ہٹلر کے ذاتی خطوط، ماؤ زیڈونگ کے پرسنل خطوط، چیون لائی کے ذاتی خطوط، اور دنیا قائد اعظم کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط، نشتر کے خطوط، جی ایم سید کے خطوط، رستوبہ پلیجو کے خطوط، بہت سے لوگوں کے، ہو چی مین کے خطوط، اور الیگزینڈر دی گریٹ کے خطوط. بلکہ وہ تو جب ہمارے علاقے میں آیا ہے تو اس نے بڑا عجیب ایک خط لکھا استاد کو کہ بھائی ارسطو کو لکھا کہ آپ کا علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک حقیقی سی تحریر لکھ رہا ہوں، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں اور میں نے یہاں آ کر اس کا محل دیکھا ہے تو اس کے 400 ستون ہیں جو سونے کے ہیں، اور اس کے جب کمرے ہیں وہ سونے کے ہیں، اس کے جو رہنے کی جگہیں ہیں، جو پلنگ بچھے ہوئے وہ سب سونے کے ہیں، اور اس کے اندر جو بیلیں لگی ہوئی ہیں آرٹیفیشل وہ سونے کی ہیں، اور اس کے اندر یاقوت کے انگور لگے ہوئے ہیں اور فلاں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس نے یہاں پر آ کر پورس کے محل میں کیا کیا دیکھا. جب یہاں پتہ کرنے کے لیے سکندر پہنچا، خط 16 صفحے کا تھا، میں نے اس کی تلخیص کر کے چھاپی تھی 2-3 صفحے، لیکن باقی لوگوں کے خطوط بہت زیادہ. راجہ پورس کے ساتھ بھی اس کی خط و کتابت ہوئی تھی، وہ بھی میں نے اس میں. تو یہ کتاب ہے بہت، میرے خیال 550-600 صفحے کی کتاب ہے. وہ ہے ایک کتاب میں نے جو 80s میں، لیٹ 80s مڈ 80s میں 86 اور 87 میں نے پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، اس کے انٹرویوز میں نے لیے تھے، اور ان کو میں نے پھر ان انٹرویوز کو کمپائل کیا تھا. ان میں ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف تک کے لوگوں کے ہیں، فاطمہ بے نظیر بھٹو ہیں، اور نصرت بھٹو پر میں نے ایک آرٹیکل ہے جو
میرا تاثرات یہ ہے، اور ان سے ملاقاتوں پر اس طرح بھٹو صاحب پر بھی، لیکن باقی جتنے لوگ بھی ہیں ان کے میرے پرسنل 1 ہے، ولی خان ہیں، غور بزنجو ہیں، اور سردار شیربا مزاری ہیں، اکبر بھٹی ہیں، اور ایسے ہی ملک قاسم ہیں، خواجہ خیر الدین ہیں، مولانا شاہ نورانی، میاں طفیل اور شاہ فرید الحق اور معراج محمد خان، فتح علی خان. اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو میں نے چھوڑا ہو، صبح علی جو اور عالم شاہ، شاہ محمد شاہ اس وقت بھی موجود ہے، اللہ نے محمد میرے خیال میں شاہ محمد شاہ اور عالم شاہ یا ایک دو اور ہیں جو اس دنیا میں حیات ہیں، باقی لوگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ان لوگوں کے انٹرویوز سے تاریخ ساز لوگ، وہ کتاب تھی آئی تھنک کہ اس کو میں 5ویں یا 6ٹھی کہوں. ایک اور کتاب 6ٹھی 7ویں کتاب میں نے عرب دنیا کی شاعرات کا، ویمن پوائٹس کا میں نے ترجمہ کیا، ان کی شاعری کا، اور ان میں سے ایک حضور اکرم سے پہلے کی ہیں، ایک حضور اکرم کی صحابیاں ہیں، اور ایک جو ہیں وہ رابعہ بصری ہیں، اور ایک اندلس کی، فلپائن کی، اس کی اسپین کی ملکہ تھی جو خاندان بنو امیہ کی آخری بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے خلیفے کی، وہ اس کی شاعری ہے. اور اس کے بعد ہماری 20ویں اور 21ویں صدی کی آج کے دور کی، یعنی آخری ایسی بھی ہے کہ جو میرے بچوں سے بھی کم عمر ہے، ان کی شاعری جو 20 کے قریب میں نے سلیکٹ کی تھی شاعرات، ان کی شاعری، اور کیا شاعری ہے. سعودی عرب کی خاتون کی شاعری آپ پڑھیں، آپ حیران رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ کیا شاعری ہو رہی ہے، اور وہ ہزاروں کو مجموعے میں پڑھتی ہے. ہم کہتے ہیں یار سرائکی میں شاعری نہیں ہو رہی ہے، پرانی جگہ شاعری تو ہو رہی ہے. 10,000 کے مجموعے روزانہ لگتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ ہوتے ہیں. سعودی عرب میں بھی اسی طرح سے روزانہ مجموعہ ہوتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، مشاعرہ سننے آتے ہیں، اور وہ کتنی نفرت انگیز رویے سے حکمرانوں کے ساتھ بغاوت کی بات کرتی ہے، ملائیت سے بغاوت کی بات کرتی ہے، اور ملائیت کی ہر دھرمی سے بغاوت کی بات کرتی ہے. تو حیران ہو جاتا ہے آدمی، یار اتنی پروگریسو شاعری ہو رہی ہے عرب دنیا کے اندر. تو وہ شاہ عمری صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں تو ہمیں یہ پتا تھا کہ وہاں لیبر دی جاتی ہے، اور درہم اور لوگ پاؤنڈ کمانے جاتے ہیں اور ریال کمانے جاتے ہیں. یہاں تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک اور ہی دنیا ہے. تو وہ ایک میری کتاب تھی 7ویں 8ویں کتاب وساخ آئی ہے. ایک کتاب پریس میں جا رہی ہے، وہ ایم ایس سیزر ہیں، کریبین سی کے ایک جزیرے مارتنیک جو قانونی ہے اس وقت بھی فرانس کی، اس کے بہت بڑے انسان ہیں وہ، جو تقریباً 50 سال سے زیادہ 60 سال تک وہ میئر رہے ہیں مارتنیک کے، اور مارتنیک سے فرانس کی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. ان کی ایک ہی نظم ہے میرے وطن کی واپسی کی، ایک نوٹ بک. تو وہ ایک پوری نظم ہے، ایک ہی نظم ہے. اس نظم کو میں نے سرائکی میں ترجمہ کیا ہے. تو یہ اور وساخ ناول یہ ابھی آیا ہے آپ کے سامنے، ایک پریس میں جانے والا ہے. اور یہ ہے جو اب تک چھپ چکا ہے، لیکن باقی میٹر اتنا بہت زیادہ تیار پڑا ہوا ہے کہ میرے خیال میں ایک سال میں 2 3 کتابیں نکلتی جائیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی شخصیات کا پاکستان کی بھی اور باقی دنیا کی بھی انٹروڈیوس کیے، تو کس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ کچھ سیاسی ہے ہو یا غیر سیاسی ہو یا حکمران ہو؟ اور جی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک بات کی تھی جب میں نے انٹرویو کا پہلی دفعہ لیا تھا، ان کی شادی سے پہلے، ان کی منگنی سے بھی پہلے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا اس وقت فلیش پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان ہے، اور آئندہ کئی عرصوں تک افغانستان رہے گا. تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سر دنیا کا مرکز نگاہ اس وقت بھی افغانستان ہے. یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی. تو ایک ان کے اندر ویژن تھا بہت بڑا. میں اس طرح کی تقسیم کر نہیں سکتا ہوں کہ کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا. مولا عمر کے بارے میں جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ بہت منفی ہے. شخصی طور پر جب میں ان سے ملا تھا تو مجھے بہت کاملو، شرمیلے، بہت ہی دھیمی لہجے میں بات کرنے والے، جیسے کہ یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں، یہ معصوم سے بیچارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ اتنے بڑے گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی بڑی آرگنائزیشن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 20 سال میں امریکہ نے پوری نیٹو فورسز نے سب نے لڑ کر دیکھ لیا. مولا عمر کا بیٹا اب جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، مولا یعقوب. تو ہو سکتا ہے عوامل بھی، تاریخ بھی، وقت بھی ان کا ساتھ دے رہا ہو. میں نے مولا عمر کو بہت کم گو اور بہت ہی شائع قسم کا انسان کے طور پر دیکھا. مجھے چندریکا کمارا تنگا سے گفتگو اچھی لگی، اور انہوں نے سیاست کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا میری گفتگو
گفتگو کے دوران میری بیگم میرے ساتھ تھی، انہوں نے کہا تھا یہ تو آپ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہیں، اپنے بچوں پر لاگو نہیں کر سکتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں میرے بچے بھی سیاست میں نہیں آئیں گے. منموہن ادھیکاری بہت بڑے اسکالر تھے، نیپال کے وزیر اعظم، کمیونسٹ پارٹی آف نیپال کے سیکرٹری جنرل تھے، بہت بڑے آدمی تھے. احمد شاہ مسعود مجھے افغانوں میں اچھے لگے. پاکستان میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا. گزنجر صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے. پریو صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان سے ہمارا بہت تعلق تھا. تو کسی ایک کا نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بندہ بہت بڑا تھا. سر فائنل ورڈز کی طرف کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جو بہترین انویسٹمنٹ کسی کی ہو سکتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی خوشیاں، اس کی ترقی، اس کو دیکھ کے آدمی ظاہر ہے کہ ایک جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو کوئی اور بدل نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت کس کس پوزیشن پہ ہیں؟ ان کی پوزیشن بہرحال ہم سے اچھی ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ اچھے نہیں تھے اور وہ اچھے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، ان کے اندر صلاحیت ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں میرے بچوں کو، آلموسٹ سب بچوں سے آپ ملے ہوئے. اینی نے زیبس میں 8 سال پڑھایا ہے، اب کچھ گیپ کر رہی ہیں. جینی جو ہیں اس وقت دارالسکون میں ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری انجام دے رہی ہیں. دارالسکون کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اور اس کا ایک مرکز بن چکا ہے راشد آباد حیدرآباد کے قریب، اور اس کا ایک مرکز سوابی میں بن رہا ہے، لاہور میں بن رہا ہے، پشاور میں بن رہا ہے، اسلام آباد میں بن رہا ہے. یہاں ایک اور سپر ہائی وے میں کراچی کے پاس بن رہا ہے، کوٹ منڈو میں بن رہا ہے. بہت سے پاکستان بھر میں اس کے بہت بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کرنے والا ادارہ ہے، اور اس میں وہ بہتر پوزیشن پر کام کر رہی ہیں اور شایان میڈیا میں ہیں اور پروڈیوسر ہیں. اور اس کے بعد نین تارا ہماری بیٹی جو ہیں وہ بمبارڈیا ایک وہ ہے ادارہ ہے، اس کے اندر سیگولا کی طرف سے کام کر رہی ہیں اور ریلوے انجن اور ریلوے بوگیز بنانے کے کام کو سپروائز کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کا سارا ان کو ورلڈ اکیڈمی آف سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نے وینس میں بلایا تھا اس کے لیے پریزنٹیشن کے لیے. ان کا یہاں کا پروجیکٹ بہت زبردست تھا کہ میٹل کو کیسے میلٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ماسٹر کا تھا انہوں نے یونیورسٹی آف لیڈ سے ماسٹر کیا، اور ان کا پروجیکٹ تھا ایک روبوٹ جو ہے وہ ڈرائنگ کرتا ہے، بناتا ہے اسپیس میں 3D ڈرائنگ ہوتی ہے اور وہ سالڈ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات ویژولائز کیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کیا چیز ہوگی. اس سے چھوٹا سرفراز نے یونیورسٹی آف برمنگھم سے ماسٹر کیا ہے اور یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کارپوریشن کے ادارے میں کام کر رہا ہے. اور سب سے چھوٹی جو ہیں حمزہ، انہوں نے حبیب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی ہیں. وہ انہوں نے ایک سیمسٹر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے کیا ہے. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ انٹرنشپ کیا ہے اور اس وقت وہ یونیورسٹی کالج لندن میں ہیں. اور یونیورسٹی کالج لندن جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں 10ویں نمبر پر یا ٹاپ 10 میں شامل ہے. نمبر میں نہیں کہہ سکتا کس میں، لیکن جس سبجیکٹ میں وہ کر رہی ہیں اس سبجیکٹ میں ورلڈ میں وہ نمبر 1 ہے، اور اس وقت اپنی کلاس میں وہ نمبر 1 ہے. وہ 90s میں ہیں اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ 70 سے نیچے ہی ہیں، 60s میں ہیں. جو بھی بچہ سیکنڈ ہوگا. تو اس طرح بچے اچھے تھے، مجھ سے بہت زیادہ اچھے تھے، تو وہ اچھے رہے ہیں. میں نے تو ایک کامیاب زندگی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے گزاری. دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے تھی اور ہمیں دنیا کو تبدیل کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. باتیں بہت ساری تھی کرنے والی، لیکن چونکہ آپ کو اپنی ٹائم کم ہے پروگرام کی ریکارڈنگ کا، اس وقت میں اجازت سے